بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی گالہ کی موجودہ صورتحال، سائفر چوری ہوا، پھر سائفر کی کاپی چوری ہوئی، پھر ایک مقدمہ بنا عمران خان کے اوپر، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی۔ آج ہم ساری گفتگو اس کے اوپر کریں گے اور بنی گالہ میں ابھی کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ شب کہا کہ سائفر چوری ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی جو کاپی تھی وہ چوری ہوئی ہے، سائفر مل گیا ہے۔ تو یہ ساری ایک کہانی بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی کیس نہیں ہے عمران خان کے خلاف، کرپشن کے کوئی کیس نہیں ہے، کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، اور کوئی کیس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک رجیم چینج ہے کہ عمران خان کو پریشرائز کریں۔ اور یہ پریشرائز کیسے کر رہے ہیں؟ یہ صرف اسلام آباد کا ایک تھانہ ہے، اس کے تھرو اس کو جو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان پریشر میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ایسے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو مارنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بات رانا ثناءاللہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ جب کال آئی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچ چکی ہے بنی گالہ، تو لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ بہت سے لوگ جو اسلام آباد کے قریب رہتے ہیں وہ تو بنی گالہ چلے گئے، لیکن لاہور، پشاور، کراچی اور مختلف ملک کے شہروں میں لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کے رانا ثناءاللہ کی ٹانگیں کام گئی، مریم بی بی کی ٹانگیں کام گئی، بلاول زرداری کی ٹانگیں کام گئی، اور یہ پی ڈی ایم جان گئی ہے کہ یہ مقبول ترین لیڈر ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ اور لوگ اس کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف کسان احتجاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملکی صورتحال کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ ایک اور ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو سیکرٹ ایکٹ خلاف ورزی کے مقدمے میں گرفتار کریں گے۔ کیا ہوا؟ گرفتار کرتے نا، رانا ثناءاللہ سب گرفتار کرتے، کیوں نہیں گرفتار کیا؟ آپ تو بڑی بونگیاں مار رہے تھے کہ وہ سائفر کی کاپی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ جیسے یعنی کہ یہ خود بھی چور ہیں، انہوں نے ہمیشہ چوریاں ہی کی ہیں، تو یہ دوسرے کو بھی چور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چور ہی ہوگا، لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم پاکستان میں کتنا زیادہ مقبول ہے۔ لیکن ان کو آج پتہ چل چکا ہے کہ ایسے ہی بنی گالہ میں پولیس کے جو لوگوں نے بنی گالہ کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور بنی گالہ کی یہ سچویشن تھی کہ ہر طرف لوگ ہی لوگوں نے اپنی فیملیز لے آئے، اور بنی گالہ میں اس وقت تقریباً بہت سخت موسم ہے، آندھی آئی ہوئی ہے اور بارش لگی ہوئی ہے، بارش کا موسم بنا ہوا ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں گھبرائے۔ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بنی گالہ پہنچ چکے ہیں۔ جب لوگوں کا ہجوم انہوں نے دیکھا تو پولیس اپنی گاڑیاں واپس لے کر بھاگ گئی، پولیس عوام سے خوفزدہ ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ یہ آپ کا خواب ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے، اور یہ خواب ہی رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ قانون کے کنجے میں ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ ایک دفعہ فیصل آباد کا چکر تو لگا کر آئیں۔ آپ کیوں نہیں جا رہے فیصل آباد؟ آپ جب سے عمران خان نے پنجاب کے اندر اوپر کنٹرول حاصل کیا ہے تو آپ نے اسلام آباد سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی دلیر ہیں تو صرف ایک چکر لگائیں پنجاب کا، فیصل آباد کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے بہادر ہیں، اور پوری پاکستانی قوم جان جائے گی کہ ہمارا وزیر داخلہ کتنا بہادر ہے۔ تو یہ نقلی امپورٹڈ سرکار گھبرا چکی ہے، خوفزدہ ہے۔ ایک طرف کسان احتجاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف آج انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پولیس بھیجی تھی وہ دم دبا کے بھاگ گئی اسلام آباد سے۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور تمام بھائیوں کا۔